سے یہ نیا پاکستان ہمارا بنا ان 4 سالوں میں تو ٹیلی ویژن پہ تو کام ہی بند ہو گئے. جی کووڈ کی بات کر رہے ہیں. کووڈ سے نہیں, نیا پاکستان جو کووڈ بھی ساتھ ہی آ گیا. ہاں کافی ساری باتیں ہم ایک ہی بار آ گئی نا. کلچرل کوئی بھی شعبہ ہو, ریڈیو, ٹیلی ویژن ہو, آرٹس کونسل ہو, اس میں سب سے پہلے جو فرد جس کو آپ سلیکٹ کر رہے ہو اس میں یہ دیکھیں کہ اس کے کانٹینٹس میں رب نے کہیں اسٹیٹک رکھی ہوئی ہے کہ نہیں, جس میں جمالیتی حس اس رب نے نہیں ڈالی ہوئی. تو اسٹیون اسپیلبرگ مجھے نکال کے دکھا. میرے بچے کو تم نے کبھی میاں محمد بخش کی کوئی انٹرپریٹیشن اپنے اس کالج زمین پہ پڑھائی ہے؟ کبھی بلے شاہ کو بتایا؟ کبھی میاں محمد بخش کا 1-2 مصرے ہیں 6 والیوم میرے بچوں کو لاکھوں روپے والدین سے انٹر ہیں, لمز جو فلاں 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 فلاں. وہاں تربیت تھوڑی ہو رہی بچوں کی, ڈگری ملے, لمز میں پڑھ کے آیا جاب آسان ہو جائے گی کہ لمز کا پڑھو. تربیت نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک انڈیو بوجھ ہے جو ہم اپنے کاندھوں پہ اسٹیٹس کے چکر میں خواہ پالے. بھاری فیسوں کے ذریعے یہ ایک انڈیو بوجھ ہے جو ہم اپنے کاندھوں پہ اسٹیٹس کے چکر میں خواہ پالے. بھاری فیسوں کے ذریعے بہت لاکھوں روپے کی. اچھا گورنمنٹ کے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, اسکول ہو گئے, کالجز ہو گئے, یونیورسٹیاں ہیں موجود ہیں, وہ جو وہاں تعلیم دی جا رہی ہے کو ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, پرائیویٹ جو ادارے ہیں اور جو سرکاری ادارے, ہم بھی تو وہیں سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہم نے مطلب ہمارے پاس پیریڈز ہوتے تھے جو ہمارے سبجیکٹ ہوتے تھے, ہم ایک سبجیکٹ پہ آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا تھا, اس کو اٹینڈ کرتے تھے. اچھا کو ایجوکیشن میں صرف ایک انگلش کا دور ہے کہ دیکھو بات سنو جی. انگریزی جو ہے وہ ایک آپشن ضرور ہے آپ کی کہ آپ زبانوں سے, یہ جو بیلٹ ہے, تھائی بیلٹ ہے, فلاں فلاں فلاں, وہ تو بادر بھی نہیں کرتے انگریزی کو. جی ان میں سے کسی کو آتا ہی نہیں. آپ جب جاتے ہیں وہاں تو ہم اشاروں سے باتیں کرتے ہیں. اشاروں کی زبان جو ہے دنیا میں نمبر 1 ہے. انگریزی جو اس کا جاننا ایک پلس پوائنٹ ضرور ہے, لیکن یہ کوئی ایسی انگریز سالے کو میری اردو کیوں نہیں آتی, جی میں اس کی انگریزی, میرے بچے ہم سب ان سے بھی زیادہ اچھی بول رہے ہیں, اور ہر وہ ٹنچے بول رہے ہیں, وہ امریکن ہو, اصلی انگلش ہو, اور کسی ادھر ادھر, میرے بچے وہ ساری بول رہے ہیں. تو وہ ایک پلس پوائنٹ ضرور ہے کیونکہ کمیونیکیٹو لینگویج وہ چونکہ وائڈ ہے دنیا, لیکن وہ کوئی ایسی خوبی نہیں کہ آپ کے سرخاب کا پر لگ گیا آپ کے. ہمارے 6 والیوم میں جو برٹر اینڈ رسل یا جو آئیڈیالوجی سم اپ پہ میرے بچے کو لے کے آتا ہے, ہمارے یہ جو بابے ہیں وہ 2 مصروں میں دین اور دنیا ساری جو ہے سمودی. ان کا ایک شعر ہے کہ میاں محمد بخش صاحب کا کہ اچا نام رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا. اچا نام رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائیں گا اڑیا. نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائیں گا. یہ گردنوں میں سریے ڈالے, میں ایلیٹ ہوں, میں یہ آن فٹ کچھ بھی نہیں ہوں. آپ کا عمل جو ہے آپ اس سے بڑے ہو, آپ کے کردار سے بڑے ہو. میرا کردار تو سر یہ ہمارے ملک جو ہے پاکستان, مطلب اس کو کہا تو جاتا ہے نا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیکن میں یہاں یہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ آلریڈی ہمارے صوفیاز جو ہیں ان کا جو علم تھا جب وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے تو وہ وہیں رک گیا. ایکچول تو ہماری جو دینی تبلیغ جو تھی وہ کر رہے تھے ایکچول جو ہے دینی تعلیمات کو. اصل میں پتہ کیا ہے, جی بڑا سینسٹیو موضوع ہے, اس پہ بے شمار اعتراضات بھی ہو جاتے ہیں. جی جی میرے رب کا حکم, قرآن حکیم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, ان کا عمل, اس کے بعد کس نئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے آپ کو؟ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں, ہم اپنی نئی سے نئی انٹرپریٹیشن کریٹ کرتے ہیں, ہمارے اسکالر بھی, ہمارے دانشور بھی. جی ڈیسائیڈڈ ہے یار. جی میرے رب کے جو احکام ہے فائنل, قرآن میں جو کہہ دیا گیا فائنل ہے. میرے نبی کا عمل جو, اس کے بعد میں آپ اس کی پیروی کرو, اس کو پڑھو, اس کو وہ ہم نہیں کر رہے. میں اپنی آسانی کی آیت جو ہے آگے پیچھے چھوڑ دی ہے جو مجھے سوٹ کرتی,
وہ میں اس کا آئیڈیالوجی لے کے چل پڑا دوسروں کو. ایسا نہیں ہے. دین مکمل ہو گیا اس پر. ہم فزیکل امپلیمنٹس میں نہیں کر رہے, اپنے سروائیول کے گمکس کریٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھا, یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ہمارے دین سے ہی تو فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھو نا, انہوں نے کاپی کیا اس کو. وہ آج بھی دنیا میں جب جو اسکالر نہیں ہے 100 پرسنالٹیز جب اس کے کتاب لکھی گی تو سب سے پہلا نام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے کردار سے آپ کے عمل جو ہے اس نے کوٹیشن بننا ہے. ہم اس پہ بودر نہیں کیے ہوئے اور اپنی اسکالر بنے ہوئے سارے. ایسا نہیں. میں اردو بازار کے جو دانشور ہیں ان کو مانتا ہی نہیں. اچھا سر, جو بندہ کہتا ہے میں 3 لاکھ روپیہ اسٹوڈنٹ کی یونیورسٹی میں جا کے لیکچر کر لیتا ہوں, ابے چل نکل تیری آئیڈیالوجی کی ایسی کی تیسی. تو تیری بات تیرے دل سے ہی نہیں نکل. میرے دل سے نکلے گی تو اثر ہوتی. میں جب بچوں میں جا کے گفتگو کرتا ہوں تو میری شناخت میری زمین ہے, میری رہتل, میرا کلچر, میری اقدار, میرے لوگ, میری سراؤنڈنگ, میرے رسم و رواج, میری شناخت وہ ہے. میں کوئی امریکہ کی مثالیں دے, ارے تو امریکہ جیسی فیسلٹیز بھی تو دو نا. وہ نہیں دے رہے, وہ اپنے بچوں کو دی ہوئی ہے. میرے بچوں کو زبانی سکھا رہا تو. یہاں راشد بھائی, میں سر سید احمد خان صاحب انہوں نے اس دور میں بتاؤ نا بات وہ کہہ دی تھی, یہ وہی بات ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. آپ اپنی جو ثقافت ہے, اپنا جو اصول اس سے جڑ کے رہنا, وہ ہے, لیکن انگریزی بھی سیکھنی ہوگی. ایک آپشن ہے تاکہ آپ دنیا سے وائڈ اینگل کمیونیکیٹ کر سکو. تو آپ کی بات ہماری آئیڈیالوجی ان تک بھی پہنچے. اور کوئی انگریزی آنا کوئی تیر نہیں ہے. ہر انگریزوں کا ہر بچہ انگریزی ہی بولتا ہے, اردو نہیں آتی اس کی کیونکہ وہ ہماری ہے. تو سوئیے ایک پلس پوائنٹ کو ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی بڑا ہی فخر یہ ڈگری. آپ سودا مارکیٹنگ میں کام آ جائے گی کیونکہ آج کل وہ دیسی انگریز بھرے پڑے ہمارے سب کانٹیننٹ. ابھی چائنا کی میں بات کروں گا کیونکہ میں ایک ادارے سے منسلک بھی رہا ہوں, تو چائنیز کے ساتھ میرا بڑا قریبی وہ رہا ہے. میں نے چائنیز کو جو دیکھا ہے, وہ اپنے دائروں میں رہتے ہوئے وہ باہر نہیں نکلے. انہوں نے ایک اپنی قوم اپنی شناخت جو ہے انٹرپشن نہیں کرنے دی. اور آج بھی وہ انٹرپریٹر لے کر آتے ہیں وہ چائنیز میں, وہ ان کو جبکہ یہی حال ہی اس کا یہی. اگر ہم یہ سوچ لیں تو کیا ہمارے لیے آسانی نہیں ہو جائے گی ترقی کی جو راہیں ہماری؟ یار اصل میں ہم نے انڈیو بوجھ اپنے آپ پہ پال رکھے ہوئے. بچوں کو دینے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ابھی میں بزنس اکنامیکل انسینٹیو کی دوڑ اس قدر آنکھیں بند کر کے نکل پڑا. انڈونیشیا کی فلائٹ سے اترا ہوں اور ساتھ ہی بتا دیا کہ پرسوں میں نے وہ فلاں ملائیشیا جانا. جن کے لیے آپ یہ سارا کچھ یہ سارے دھندے کر رہے ہو, کیا آپ ان کو وقت دے پائے؟ یہ جتنی خرابیاں ہمارے سیٹ اپ میں ہیں یہ پیرنٹس کے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے. آپ نے گاڑی بھی دے دی اس سے, اس کی فیس بھی لمچ کی بھر دی آپ نے 2 لاکھ روپیہ, اور اس کا یہ بھی کر دیا وہ جس چیز کی اس کو سب سے زیادہ ضرورت. اب تو خیر ہماری بہویں بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے پاس بھی وقت نہیں, وہ بھی کوئی اپنے بوتیک کھولی ہوئی, یہ کھولا ہوا. ارے جن کے لیے سارا کچھ کر رہے سب سے زیادہ ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. پڑھ کے آیا, کسی کو پتہ کیا پڑھ کے آتا ہے, یہ جو ہمارے یہاں ہماری نئی جنریشن کی بربادی ہے, ایڈکشن میں جو ہو رہی, یہ صرف بچہ جو ہے وہ اس کے کانٹینٹ بھی تو وہی ہے نا جو اس کے ابا کے, کیا فیل اس میں نہیں, لیکن جس چیز سے اس کی روح کو ریلیکس مل وہ اس کے پاس ہی نہیں. آپ ان کو چیزیں دے رہے ہو, آپ ان پہ نظر نہیں رکھ پا رہے, آپ اپنی کوتاہیاں ان کی اس اکنامیکل کمپنسیشن سے کمپنسیٹ کر. وہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر جب وہ ایک کرزما, اس کی لونلینس کا, اس کا کتارسس, اب ہر بندہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتا ہے, کچھ گوف بھی ہوتے ہیں, تو ان کا کتارسس جو ہے وہ پھر ڈھونڈتا اپنی سراؤنڈنگ کہ مجھے میری موافقت کے بند, وہ پھر اس میں جو گھس بیٹھ کے ہر طرح کے ہوتے ہیں. کتارسس کی بھی تو مختلف شکلیں ہیں نا, پیڈسٹل چاہیے اس کے لیے, وہ پھر اس کے ارد گرد ان بچوں کے کہ یہ پیسے والا, وہ اس کے دوستیوں میں آتے اور اس سے وہ خرابیاں, اور جو اس کے پیرنٹس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا, وہ خواب ہوتا ہے, وہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے
آگے اکنامیکل انسینٹیو، ایک آرائش یا زندگی کی وہ جو زیبائش ہے وہ خواہش جبلت ہے بندے، جی لیکن اس کو اس قدر انڈیولہ نہ کر لو کہ آپ سارا کچھ جو جن کے لیے بنا رہے کل کو وہ ان کے کام ہی نہ آ سکے. جی. تو قباحتیں بہت ہیں. اور پھر ہم یہ ہے کہ ہم پیسوں کی دوڑ میں لگے ہوئے، اس نے بربادیاں کی ہیں زیادہ. جی جی. اور جبکہ مہنگائی بھی اتنی ہو چکی ہے کہ ارے یار ان کو بھی کوئی پکڑے نا یہ مہنگائی، یار ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سمن آباد جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں جا رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں، میں اپنی شاپنگ ووپنگ ساری چیزیں دیکھ کے لیتا ہوں کہ کہاں مجھے 4 پیسے بچ جائے، کیونکہ میرے پیسے جو ہے بڑی خون پسینے کی، مجھے کوئی نہ میرے ابا کوئی میرے لیے ایسٹ چھوڑ کے گئے تھے، ایک تربیت چھوڑ کے گئے جو ہمارے کام ہے، اور نہ ہمیں کوئی ایسے کہیں امریکہ سے ڈالر آئی یا کہیں سے کچھ نہیں آیا ہمیں، بلکہ جن سے کام کیے ہوئے تو ان میں سے زندگی میں کئی ایسے جو کھائے گئے ہمارے پیسے، لیکن آج ان کو کوئی نہیں جانتا، ہم پھر بھی زندہ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اب جاتے ہیں تو پوچھ رہے ہیں ریڈیو ویڈیو والے، ہم سارے ملزم ہیں، پکڑتے کیوں نہیں ان کو بھائی؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مہنگائی کے بھوت کے اندر مسلط کر کے اور توجہ ہٹائی ہوئی ہے. اب دیکھو نا، آپ جب تک مجرموں کو سزائیں نہیں دو گے، یس، آپ دنیا کی کوئی چیز ٹھیک نہیں کرتے. جی. ہمارے ملک میں قانون جو ہے اس کی مختلف چیزیں ہیں، عام آدمی کے لیے اور ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر والے کے لیے اور، اس کے بعد اوپر، اور اس کے بعد کچھ ایسے ہیں جن کے لیے قانون ہے ہی نہیں، وہ جو مرضی کیے چلے. یہ جب تک یہ ساری فزیکلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں، مجرم میں ہوں، آپ زید و بکر، وہ پکڑا گیا ثابت ہو گیا، سزا کیوں نہیں دیتے بھی سزا؟ ڈیٹے اوپر ڈیٹے ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارا جو ہمارے ہاں یہ سب خرابیاں تب ٹھیک ہوں گی جب لوگوں کو، مجرموں کو سزا ملے گی. میں کسی پرٹیکولر حوالے سے میں جنرل بات، یہ جنرل بات کر رہے ہیں. یار دنیا میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو انگلینڈ میں بربادیاں ہو گئی نا. جی. چرچل نے پوچھا تھا اپنے ساری وہ جو ان کے ارباب اختیار تھے کہ یہ سارا کچھ یہ تو کیا، اچھا انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے ملک میں جسٹس ہے؟ انہوں نے کہا جی انصاف ہے. تو اس نے کہا پھر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے عرصے میں پھر سارا کچھ، آج وہ پہلے سے 1000 گنا زیادہ فزیکل امپلیمنٹس عمل کی ضرورت. ہم زبانی جمع، میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں، اپنی ذات ہے نہیں تو وہ ہوگا نہیں. یہ باتیں جو ہے نا، ہمارے جو سیاستدان جن کو آپ بہت تالیاں بھی بجاتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں، کوئی کیا نعرہ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کیا نعرہ لگا رہا ہوتا ہے، ان کو نعرے لگانے والے بھی مل جاتے ہیں. اور آج کل تو جو ہے آپ کی سیاست جو ہے وہ گانوں پر آ گئی ہے. وہ گانا ایسا بنا دیا جاتا ہے جس میں وہ ناچ بھی رہے ہوتے ہیں، ڈانس بھی ہو رہا ہوتا ہے اور انجوائمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے والا جو کام ہے، جو ہماری اسکرین پر آتا تھا، جو سینما اسکرین تھی، وہ سارا کا سارا جو ہے ہمارے سیاستدان جو ہے نا اسکرپٹ کی شکل میں کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے راشد محمود صاحب، جن کا شوبز سے تعلق ہے، جن کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے شوبز میں ایسی شخصیات ہیں، ایسے ٹیلنٹ ہیں. ان کا مجھے بتائیے کہ کتنا تجربہ ہے. لیکن اب آپ یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ ان کو سیاست میں لے آئیں، کیونکہ سیاست کا مطلب ہے جھوٹ. اگر آپ کو اچھا جھوٹ آتا ہے اور ایسا جھوٹ بول سکتے ہیں کہ مطلب لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو پھر آپ سیاستدان ہیں. شکیل باتوں سے بنا. ہاں. اور راشد بھائی یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ دینی باتیں، اچھی باتیں، ارے کلمہ کو ہوں تو میں کو کافر ہوں، اور سچی باتیں. اچھا اتنا، یعنی کہ آپ اور ایگریسو ہو کر، اور کیونکہ یہ ایمان کی پختگی کی نشانی ہے. یہ فلموں میں آپ نیگیٹو رول جو کر رہے ہیں، یہ کیا، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں. آپ نے سکرین پہ سب سے پہلے مجھے میرے اس ملک میں ویوز نے شاہین ڈرامہ کے جی فرنینڈو اس بادشاہ کے رول میں دیکھا. میں نے اس قباحت کو، اس بادشاہت میں، اس کردار میں اس انٹرپریٹیشن سے پورٹرے کیا. اچھا، اس میں آپ کی عمر 30 سال تھی، نوجوان تھے آپ، تو نوجوانی میں آپ بادشاہ بن گئے. بادشاہ تو میں ہوں، مینٹلی میں بادشاہ.
اور اس میں میری انٹرپریٹیشن اس کو کنسیو کرنے کی بھی تھی کہ آئی ایم کنگ. اگر میں کنگ ہوں، بادشاہ ہوں، تو بادشاہ جو نہیں بھی ہیں ان کو بھی جب بادشاہ ملتی ہے تو وہ جو چاہے کرتے ہیں نا. تو میں جیسے فرنینڈو پر تو میں نے اس کو پورٹریل میں اس قدر ڈیٹیل سے سارا کیا. اس میں وہ میری وہ جو سارا کچھ وہ ہمارا چھنا ہوا سلطنت عثمانیہ اور فلاں فلاں قسطنطنیہ سارا تو میرے کتاب سے آج بھی انہیں کے پاس ہے. تو میں نے اپنی وہ ساری جو میرے اندر کی وہ جو ایک غصہ تھا نا اس بادشاہ کے پورٹریل میں نکالا. تو وہ تبھی آج تک کہ آپ کے کلیجے اور دل میں اترا نا. جی اچھا یہ میں نے جو بادشاہ دیکھا یوں بیٹھا ہوا کہ حاضر کیا جہاں ہے. ارے میں سچ مچ کا بادشاہ ہوں تو تیسرے منٹ تو میری کمر میں درد. میں کائے کا بادشاہ ہوں سالہ جو یوں بیٹھ میں اس میں آپ ریلیکس بھی میں یہ بھی کر دیتا. تو نیگیٹو رول جو ہوتا ہے نا، ایک تو میں نے اس میں اس طرح کے اس ملک کے کلچر کے ہر صوبے کے پروونس جو میں نے اس کو پورٹریل کیا. میں نیگیٹو رول کو اس قدر وائڈ اینگل اس پہ کوشش کرتا ہوں اپنے ویور کو دکھانے کی کہ دیکھو یہ جو جس کا تم انجوائے کر رہے ہو جب اس کا انجام آتا تو پھر اس کا ہوتا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ان رولوں کی پسندیدگی جو ہے کہ وہ جو کریمنلز یا وہ جو نیگیٹیویٹی جو وہ زیادہ شوق سے میرے ویور بن کہ یار یہ تو میرا پارٹ کر. اور جب انجام آیا اس کو میری پرفارمنس اس قدر لگ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں سے 1000 میں سے کوئی 10 بندے بھی بندے کے پتر اس کو دیکھ کے بن گئے ہوں گے تو میری یہ کنٹریبیوشن اس رب کے ہاں میرے اگلے جہان میں قبولیت کے لیے بہت ہے. تو اس طرح لیکن میں ایک بات کہوں کہ نیگیٹو رول میں نے بہت زیادہ کی ہے، لیکن اس ملک میں تیسرا فرد ہوں جس نے سبحانی و یونس اور محمد قوی خان صاحب کے بعد مرزا غالب کا رول کیا. جی اور وہی اب پچھلے برس سے جب مرزا غالب ان کا ڈے ہوتا وہ چلتا ہے. تو میں نے پازیٹیو بھی کیے. اب تھوڑا سا یہ ہے کہ اب میرے پاس نیگیٹو رول آتے ہیں لیکن وہ اب ذرا تھوڑے سے آسان والے آ گئے. وہ جو ہارڈ میں کیا کرتا تھا وہ اب کم ہے کیونکہ اس طرح کے تو خیر لکھاری بھی نہیں رہے نا، اب تو مداری آ گئے زیادہ. وہ ایجاد کرتے سائنسدان رائٹر آ گئے وہ ایسے ایسے کھوچل بنا ایجاد کرتے. ارے میرے دین میری بہو بیٹیوں میں ہمارے گھر میں ہماری گرومنگ میں ہمارے ریلیجن میں بہت آزادی ہے. میرے دین سے زیادہ وائڈ اینگل آزادی کسی دوسرے مذہب میں نہیں. لیکن مادر پدر آزادیاں نہیں ہیں. ہم نے اپنے سودا بیچنے کے لیے ایسی ایسی سائنسدان رائٹر ڈھونڈے. خواتین پتہ نہیں کہاں سے اگ گئی. میں نے تو حسینہ معین سے لے کے آج تک کی عمیرہ احمد اور ان سے سب کے کام کیا جی بجیا فلاں فلاں فلاں. سر ایکٹر کا جو لفظ ہوتا ہے آج کل ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ لگا لیتا ہے. ایک ڈرامہ کیا نہیں ہوتا وہ ایکٹر بن جاتا ہے، جبکہ ایکٹر کی فاؤنڈیشن ہے سر اس کی تھوڑا سا آپ مجھے مصیبت پتہ کیا ہے ہمارے ہاں آج کل جو ایک رواج آج کل ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے کہ ہم اپنے اندر اپنی اسکل کو ڈسکور کیے بغیر راستہ بنا کے نکل پڑتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے رب نے جو کانٹینٹ تو ہر ہیومن بینگ کے دنیا کے کسی خطے میں جو اتارا گیا سب کے ایک ہے. کہیں کو سانچا اس نے تبدیل نہیں کیا، سب کے ایک. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اس نے ایک راز بھی ہر ہیومن بینگ کے اندر رکھا ہوا اور وہ راز جو ہے اس کی ڈسکوری اس نے اس کے ذمہ لگائے ہوئی. نہ تو ابا بتائیں گے نہ اماں بتائیں گی نہ ہمارے جہاں ہم نے بچوں کو پڑھا رہے وہ آپ کو وہ راز وہ اپنے اندر خود ڈسکور کر رہا ہے. اور میں اس ڈسکوری کو آپ کی اسکل کا نام دیتا ہوں کہ وہ اسکل ہے جس کو آپ نے اپنے اندر ڈسکور کرنا. وہ اسکل جو ڈسکور کر لیتا ہے نا جو فرد وہ پھر بھٹکتا نہیں ہے شیخ صاحب. اچھا سر اس میں آپ کی ایمان کی پختگی ہے جس کی بنا پر آپ نیگیٹو رول بھی کر لیتے ہیں، آپ پازیٹیو رول میں تو آپ نے لوگوں کو بلایا بھی ہے اور مطلب اس میں یہ محسوس نہیں آپ نے ہونے دیا کہ آپ نے نیگیٹو رول بھی کوئی کیا تھا. اچھا یہ ایک آرٹسٹ کی پہچان ہوتی ہے سر. شکر یہ ایکٹر ہوتا ہے یہ میرے ان
बुजुर्गों की जिनके पास रह के मैंने ये सारा कुछ सीखा जिनको। अच्छा, अब मैं आपसे सर एक बड़ा दिलचस्प सवाल है सर ये, आपने ये जो फर्नांडिस का जो रोल किया इसमें आप डगमगाए नहीं? मतलब नहीं, मैंने जो लानतें भेजनी थी उससे अपनी तारीखी को उस इवेंट पे, तो ये आपकी ईमान की पुख्तगी। हाँ ना, ये मैंने उसको इस कदर वाइड एंगल पोर्ट्रेट किया कि तेरी ऐसी की था, लेकिन वो मेरे उस इजहार का मेरे व्यूअर को एंजॉय किया, लेकिन उसके हवाले से वो कोई रिस्पॉन्स या कोई बेहतरी कोई रिवाज भी उन्हीं के पास है बाबा। तो उन्होंने मुझे कहा कि राजेश साहब आपने टीवी पे काम क्यों नहीं किया? मैंने कहा मोहसिन भाई मुझे दिया ही नहीं किसी ने, तो मैं कहा करता कि ये राशिद महमूद साहब हैं, ये इस सीरियल में किंग फर्डिनेंड का रोल कर रहे हैं, किसी की ट्रॉली मेरी तरफ बढ़ी है, किसी का जूम बढ़ा, किसी ने प्रोफाइल में मुझे देखा, बेशुमार चेहरों पे ये भी लिखा हुआ कि अच्छा ये कोई घुस बैठ गया है इस्लामाबाद से, पर्ची लेके आया जो इसको अब वो मैंने सबको देखा, मुझे आज भी वो सारे क्लोजेस याद है जी कि यार वो ठेके से मैं करूँ, अरे ठेके पे तो फ्लैट बनते हैं भाई। उन्होंने फिल्म 1-8 के मसाले की बनानी शुरू कर दी। हमारे यहाँ घुसपैठियों के हाथ फिल्म इंडस्ट्री आ गई, एस्थेटिक लेस बंदों के हाथ आ गई, खरादियों के हाथ आ गई, तो खरादिये से तो फिर उसको वही टोल ही बनेगा, अनपढ़ लोगों के हाथों आ गई, जिनका ये शोभा ही नहीं था। शोभा ही नहीं।